بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، ہمارے بہت سارے ساتھی کمنٹس کر رہے تھے اور بہت سارے ساتھی میسیجز بھی کر رہے تھے کہ گشت کے فضائل اور مقاصد کی الگ الگ ویڈیوز بنائی جائیں۔ ویسے تو ہم آپ کو بتا دیا ہم نے کہ ہم نے جو 3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، گشت پارٹ 1، گشت کی بات پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 میں تقریباً ہم نے ساری چیزوں کو جو ہے بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں کی درخواست کو ہم اپنا حکم مانتے ہوئے اور ان کی اس بات کو سراہتے ہوئے پیش کر رہے ہیں کہ گشت کا مقصد کیا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب، اپنے موضوع کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارا دوسرا چینل بھی ہے، مکمل دین، جس میں مسائل کے اعتبار سے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے اس دوسرے چینل یعنی مکمل دین کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو دوستو، گشت کا مقصد کیا ہے؟ یہ گشت کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی دنیا میں جتنے بھی آئے، 1,25,000، کہیں پہ 1,24,000، کہیں پہ روایت آتی ہیں تقریباً 2 لاکھ انبیاء کرام آئے ہیں دنیا میں۔ ہر نبی کی یہ محنت ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عزت، عظمت، ربوبیت کو ماننے والے بن جائیں۔ لیکن اب چونکہ کوئی امت آنے والی ہے، اب کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو بہترین امت کا خطاب دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے، امت محمدیہ کو جو بہترین امت، کنتم خیر امہ جو کہا ہے، وہ اسی لیے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو اب چونکہ کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، تو اس امت محمدیہ کو یہ دعوت والی محنت اور ساتھ ہی ساتھ یہ گشت والی محنت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو مقامی کام ہیں، جو 5 مقامی کام بتائے جاتے ہیں، اس میں اور خصوصاً دعوت کی محنت میں گشت والا عمل یہ کیا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر کسی شخص کے جسم سے ریڑھ کی ہڈی نکال لی جائے تو کیا ہوگا کہ اس شخص کی ساری کی ساری طاقت بیکار اور ضائع ہو جائے گی۔ ریڑھ کی ہڈی کام نہ ہونے کی وجہ سے، کام نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو وہ شخص اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ تو یہ گشت جو ہے یہ اتنا اہم عمل ہے اور اتنی اس کی فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم لوگ تو بس وہی باتیں جانتے ہیں جو ہمیں ہمارے ذمہ داروں نے بتائی ہیں، لیکن اس کی صحیح حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ جسے خود اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے گشت بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی خاصیت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ لیکن جب گشت اصول اور آداب کے ساتھ ہو، تمام اصول اور آداب کے ساتھ ہو، تو یہ گشت کیا ہے؟ یہ فائدے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر بے اصولی کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بجائے فائدے کے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ اب گشت کے اصول اور آداب کیا ہیں؟ یہ تو ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خوشامد کر کے، درآمد کر کے، پیار سے اور پھسلا کے، سمجھا کے، بجھا کے، اللہ کی بڑائی بتا کے، اللہ کی قدرت بتا کے اللہ کی جانب لایا جائے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت ان کو بتلا کے، اور ایمان کی حقیقت اور ایمان کے فائدے ان کو سمجھا کے، اور ایمان کتنی اہم چیز ہے یہ ان کے ذہن نشین کر کے ان کو اللہ کے گھر کی جانب لایا جائے اور اللہ کی جانب لایا جائے، کیونکہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی اس سے بہتر کوئی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی
کہ جو شخص اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب بلا رہا ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو احسن کا لفظ ہے یہ سب سے بہتر کے لیے آتا ہے، یعنی شاندار بات، بیسٹ سے بھی اوپر۔ ایک ہوتا ہے گڈ کہ اچھا، ایک ہوتا ہے بیٹر کہ بہتر، اور ایک ہوتا ہے بیسٹ یا سب سے اچھا۔ اس سے بھی اونچے درجے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی خوشامد سے، پیار سے، محبت سے کوشش کی جا رہی ہو۔ یہ ہے گشت کا مقصد۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب گشت جس علاقے میں ہوتا ہے، جس علاقے میں گشت ہوگا، اس علاقے میں کبھی اگر اللہ رب العالمین اپنا عذاب گناہوں کی وجہ سے، وہاں کے علاقے کے بستی والوں کے رہنے کی وجہ سے اگر گناہ وہاں زیادہ ہیں، عام ہو گئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کو موقوف کر دیتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ صدیوں میں آنے والی جو برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، وہ کئی ہفتوں اور مہینوں میں آئے گی۔ یعنی جو ہے اگر بے اصولی کے ساتھ گشت ہوگا اور اگر اصول آداب کے ساتھ ہوگا تو جو جلدی آنے والی برائی ہے، جو اللہ کی پکڑ جلدی آنے والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ موقوف کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، چلو رہنے دو۔ بندوں سے کہتے ہیں، فرشتوں سے منع کر دیتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ابھی یہاں پہ یہ بندے جو ہے ہمارے یہ محنت کر رہے ہیں ہمارے دین کو عام کرنے کی۔ جیسے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور اس شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھتا تھا، جبکہ اس کی پورے قبیلے والے، قوم والے بے حد گنہگار تھے، انہیں وہ سمجھاتا بجھاتا نہیں تھا، نہ ہی انہیں اللہ سے ڈراتا تھا۔ اللہ کو اس شخص سے ناراضگی پیدا ہوئی، اور اس علاقے سے ان لوگوں سے بھی اللہ نے ان لوگوں کی بھی پکڑ فرما لی، اور بھیج دیا جبرائیل علیہ السلام کو، کہا اس بستی کو اٹھا کے پلٹ دو۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پوری کی پوری بستی کو پلٹ دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، یا رب العالمین، وہاں تو ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی، ہر وقت آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں لگا رہتا ہے، آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہ ساری کی بستی اٹھا کے اسی شخص کے اوپر پلٹ دو، کیونکہ میرے بندے میرے احکامات کو توڑتے رہے، اور میرے چاہنے والے کے چہرے پہ شکن بھی نہیں آئی، اسے ذرا بھی فکر و تردد نہ ہوا۔ تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ وہ بندے جن کو جتنا علم ہے وہ اپنے علم سے دوسروں کو اللہ کی جانب کھینچنے والے، بلانے والے، پیار سے، محبت سے بلانے والے بنے۔ یہ ہے دوستو گشت کا اصل مقصد۔ یہ گشت والے عمل سے سارے یہ دکھائی تو یہاں دیتا ہے کہ گشت اس ایک علاقے میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے بہت دور دور تک جاتے ہیں، بہت دور دور تک پڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ برف کہاں گرتی ہے؟ برف تو گلیشیئرز پہ گرتی ہے، اونچے اونچے پہاڑوں پہ گرتی ہے، لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کہاں چلتی ہیں؟ وہ میدانی علاقوں میں چلتی ہیں۔ یعنی برف سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور گر رہی ہے، لیکن اس کی ٹھنڈک اور ٹھنڈی ہوائیں میدانی علاقوں میں بھی، اور ان کی وجہ سے باقاعدہ ٹھنڈ میدانی علاقوں میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ گشت کسی علاقے میں ہوگا اور اس کے اثرات اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ گشت کو سیکھیں، گشت کے اصول اور آداب سیکھیں، اور اصول اور آداب کے ساتھ گشت کو کرنے والے بنیں۔ جب ہم اس طریقے سے گشت کریں گے تو پھر اپنا کام سمجھ کے کریں گے، اللہ کا کام سمجھ کے کریں گے تو کبھی کریں گے، کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا کام سمجھ کے کریں گے، جیسے کوئی شخص ملازم ہے تو اسے اٹھانا نہیں پڑتا کہ اٹھ جاؤ اب تمہیں جانا ہے اپنی نوکری پہ۔ کوئی شخص دکاندار ہے تو اسے اٹھانا نہیں پڑتا کہ اٹھو دکان کے جانے کا ٹائم ہو گیا۔ ہر شخص اپنی فکر کے ساتھ اپنے وقت پہ تیار ہو کے اپنے کاروبار پہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم دعوت کی محنت کو اور گشت کی محنت کو اپنا کام سمجھ کے کریں گے، تب ہم یہ سمجھیں کہ باقاعدگی سے اس کام کو کر سکیں گے، فکروں کے ساتھ کریں گے۔ اور جس دن فکروں کے ساتھ گشت ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر دنیا میں اللہ رب العالمین جو آفتیں ہیں انہیں دور فرما دیں گے اور عافیتیں عطا فرما دیں گے، دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کی عافیتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے کہ خیر اور عافیت ہم سب کا جو ہے ہم سب کا گھیراؤ کر لے گی، حصار کر لے گی۔
اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔